أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ عرفہ کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے. لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے، ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آج ہم صراط مستقیم اور اس کی واضح نشانیوں کے متعلق گفتگو کریں گے. صراط مستقیم سیدھی، قریب ترین، بے خوف و خطر راہ، یعنی بالکل سیدھا راستہ. وہ سیدھی راہ کہ جو بندے کو اس کے رب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے. وہ سیدھی راہ کہ جس کے اندر کوئی پیش و خم نہیں ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، زگ زیگ نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے اور ایک ہی سیدھی راہ ہوتی ہے. صراط مستقیم ایک ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل وہ بے شمار ہوتے ہیں. باطل راہیں کئی ایک ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم اس کی علامات اور نشانیوں میں سب سے پہلی
نشانی دین اسلام اور احکامات شرعیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بہت سے احکامات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بلا شبہ یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع، ان کی پیروی، ان پر مت چلو، کیوں؟ اس لیے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے بھٹکا دیں گے، جدا کر دیں گے، لگ کر دیں گے، دور لے جائیں گے۔ اگر تم نے دوسرے راستوں کو اپنایا تو صراط مستقیم، دین اسلام، احکامات شرعیہ، ان سے تم دور چلے جاؤ گے، ان سے ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ صراط مستقیم کو اپناؤ، اس پر ہی بس چلو، کہ یہی اس کا راستہ ہے، اس لیے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری پھر اختیار کر سکو۔ اگر صراط مستقیم، دین اسلام اور اس کے جو واضح احکامات شرعیہ ہیں ان پر چلو گے تو پھر تم سیدھی راہ پاؤ گے، تم صراط مستقیم پر ہی رہو گے۔ صراط مستقیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے شرح صدر کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر چل پڑتا ہے، اسے راہ نظر آتی ہیں، اسے حق اور باطل میں فرق معلوم پڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنی ہٹ درمی اور اپنے اندر بغض رکھنے کی وجہ سے اور اسلام سے، دین سے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت سے وہ اپنے دل میں کجروی رکھتا ہے، تو اس کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا خَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ اتنا تنگ کر دیتا ہے اس کے دل کو کہ گویا اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں بڑی اونچائی پر، آسمان کی بلندیوں پر مجھے چڑھایا جا رہا ہے، صراط مستقیم نہیں بتایا جا رہا۔ 100 دلیلیں اس کو دے دیں کہ نہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حدیث ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں یہ چاہیے، حدیث کو چھوڑو، فتوے کو دیکھو، فلاں کے قول کو دیکھو، اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، اس پہ قرآن پہ آپ نہیں چل سکتے، یہ تو اس کے لیے 17-18 علوم چاہیے۔ اس کا دل اللہ اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ اس کو پھر صراط مستقیم جتنا مرضی بتایا جائے وہ اس کی طرف نہیں آئے گا۔ پہاڑ کی چڑھائی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آسمانوں کی چڑھائیوں پر، گویا وہ سمجھتا ہے کہ اتنا مشکل راستہ تم نے مجھے دکھا دیا، میں اس پر نہیں چل سکتا۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے ان کی اس گندگی کو پھر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ، کہ جو دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سینے کو شرح صدر کر دیتا ہے، تو فرمایا یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو نصیحت پکڑنے والے ہیں پھر وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔
جو چاہتا ہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کروں، اللہ کی اور اس کے رسول کی صرف پیروی کروں، کسی اور کی طرف مت دیکھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی رسول اللہ حتم بیدی ثم قال ھذا سبیل اللہ مستقیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے ایک سیدھی لکیر، ایک لائن کھینچی، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ جو راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ان راستوں کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ ان راستوں کی طرف شیطان بیٹھا تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مستقیم جو راستہ ہے، سیدھا جو راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو، ان ٹیڑھے میڑھے راستوں کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی طرف مت دیکھو، دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ کہ ان پر شیطان بیٹھا تمہیں بلا رہا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما، رہنمائی فرما۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور پھر واضح اللہ نے بتا بھی دیا کہ کون سا صراط مستقیم، الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جن پر تیری رحمت اور فضل سے تو نے ان کو ڈھانپ لیا اور انعام یافتہ لوگوں میں ان کا شمار کیا، وہ کون ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور کتنا ہی پیارا خوب یہ ساتھ ہے، یہ کیسی ہی پیاری رفاقت ہے کہ جس کو انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء کی، نیک لوگوں صلحاء کی جس کو رفاقت مل جائے، معیت مل جائے، ساتھ مل جائے کل قیامت کے دن، اس کے لیے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اس کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ لیکن شرط رکھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کسی اور کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، کسی اور کی طرف دیکھنے والا، کسی اور کے پیچھے چلنے والا نہیں۔ تمام انبیاء اور رسل کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ میری طرف میری اتباع کر لو، میں تمہیں صراطً سویّا، سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اپنی قوم کو، اپنے والد کو تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میری اتباع کرو، مجھے جو اللہ نے وحی کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، تمہیں وہ علم عطا نہیں کیا، لہٰذا جو میں کہتا ہوں اس پر چلو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ میرا اور تمہارا، ہم دونوں کا رب جو ہے وہ کون ہے؟ بلا شبہ اللہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے، توحید کا اعلان کرنے، اور اپنا اور سب کا رب
اللہ کو بتانے کے بعد فرمایا وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ یہی ہے سیدھا راستہ، توحید والا راستہ، اللہ کی وحدانیت والا راستہ، صرف اور صرف اسی کی عبادت والا راستہ، کسی اور کی اس کے ساتھ شرک والی عبادت کا نہیں، صرف اکیلے ایک اللہ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی صفات دوسروں کے اندر مت تلاش کرو، دوسروں کو اپنا رب مت بناؤ۔ دوسرے کی عبادت چند دن پہلے ہی کسی نے شیئر کیا سوشل میڈیا پہ کہ وہ شہباز لال قلندر کے مزار پر درگاہ پر گیا، لوگ ان کی قبر کی طرف روح کر کے سجدے کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور سے وہ صفات جو اللہ کی ہیں، اللہ ہی اولادیں دینے والا، عزتیں دینے والا، رزق دینے والا، وہی داتا، وہی گنج بخش، خزانے دینے والا، وہی دستگیر تھام لینے والا، وہی غریبوں کو نوازنے والا، وہی مشکل کشا، تو اس کی عبادت کرو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کیا، یہ اللہ کے منتخب کردہ یہ لوگ تھے، یہ انبیاء کرام تھے، ہم نے ان کو منتخب کیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ یہود بھی صراط مستقیم پر چلنے والے اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے انبیاء اور رسل کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یہ جو کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، یہ کتاب لوگوں کو ظلمت کی، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، اسلام کی طرف رہنمائی کرتی ہے تیرے رب کے حکم سے۔ یہ اس رب کے اس عزیز اور حمید، بہت زیادہ زبردست اور حمد و تعریف کیے گئے رب کے راستے کی طرف یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب اس طرف ہدایت دیتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا، ایسا سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے رکھ دیے گئے ہیں، دروازوں کے اوپر پھر پردے لٹکا دیے گئے ہیں، اور اس سیدھی راہ کے آخر میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ دیکھو یہ سیدھی راہ ہے، اسی پر لوگوں گامزن رہنا، اس سے انحراف نہ کرنا۔ اور اس سیدھی راہ کے اوپر بھی ایک شخص پکارنے والا پکار رہا ہے کہ جب کوئی ان دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ اوپر سے آواز دیتا ہے دیکھو اس دروازے کو مت کھولنا، اس میں اگر کھول لیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، ان پردوں کو مت ہٹاؤ، ان دروازوں کو مت کھولو، ان کو کھولو گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ مثال کیسی ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے، یہ سیدھی راہ یہ اسلام کی راہ ہے، اور اس کے طرف یہ جو دیواریں ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں، جو حدیں اللہ نے باندھ دی ہیں ان سے باہر نہیں نکلنا، یہ حدیں اللہ نے مقرر کر دی. اور جو دروازے رکھے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ ممنوع کردہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ان کو کھولے گا تو پھر وہ حرام میں پڑ جائے گا. اور فرمایا جو اس راستے کے آخر میں کھڑا پکار رہا ہے کہ اسی سیدھے راستے پر چلے آؤ، اس سے انحراف نہ کرو، یہ قرآن ہے. اور جو اوپر بیٹھا کہہ رہا ہے ان دروازوں کو مت کھولنا ورنہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، یہ اللہ کی منع کردہ، اللہ کے حرام کردہ کام ہے، ان کا ارتکاب مت کرنا. یہ بندے کا دل ہے، جو اس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے، ضمیر رکھا ہے، نفس لوامہ رکھا ہے. بندہ جب گناہ کے حرام کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہو، کیا کر رہے ہو، رب دیکھ رہا ہے. پھر شیطان آتا نہیں چھوڑو کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر دل کہتا ہے باز آ جاؤ، مت اس حرام کا ارتکاب کرو. پھر شیطان آ کے اس گناہ کو مزین کر کے فرمایا اس کے سامنے لاتا ہے، بندہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے. اور فرمایا اس کے دل کے اوپر پھر ایک نقطہ سودا کالا نقطہ لگ جاتا ہے جب وہ حرام کا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر توبہ طائب کر کے اس نقطے کو توبہ کے ڈٹرجنٹ سے دھو نہیں لیتا اور پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. سارا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب کوئی چور کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زانی زنا کرتا ہے، کوئی شرابی شراب پیتا ہے، کوئی جھوٹا جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، کوئی رشوت لیے چلا جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں، رشوت گفٹ نظر آتا ہے، جھوٹ کے بغیر اس کا کاروبار ہی نہیں چلتا، کہتا یہ تو چلتا، یہ تو معمولی بات ہے. اس کو پھر گناہ کہ اس کا ضمیر ہی مردہ ہو گیا، اب اس کو کہاں سے یہ گناہ لگے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں فرمایا 73 ملہ کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، باقی سب کے سب 72 جو ہیں فرمایا کلہم فی النار، جہنم کی آگ میں جانے والے. صحابہ نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سا گروہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا اور جہنم کی آگ سے بچ جانے والا، یہ ناجی فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا علیہ واصحابی، کہ یہ وہ راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے کہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. میرے صحابہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. صراط مستقیم صحابہ کا راستہ. آج بڑی جٹھائی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کیا پتا وہ کوئی فقیہ تھے، فقیہ تو فلاں تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کیا ہوا، انہوں نے فلاں فتویٰ دیا ہے تو کیا ہوا، وہ فقیہ نہیں تھے، وہ فلاں انہوں نے بس حدیثیں بیان کی ہیں اور ان کو دین کی گویا کہ صحیح سمجھ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوزانو ہو کر لائیو آپ سے علم حاصل کیا تھا، اور جو واسطوں کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں یا کرتے تھے ان کو ہم فقیر مانتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو صحابہ کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، صحابہ کے راستے پر چلیں گے تو صراط مستقیم کو پا لیں گے، ان کے راستے کو چھوڑیں گے تو پھر فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم میرے بعد بڑے فتنے دیکھو گے، اس طرح کے کئی فتنے آئیں گے کہ یہ راستہ وہ راستہ۔ فرمایا نہیں، تم نے میری سنت کو و سنت خلفاء راشدین، میرے صحابہ اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کے راستے، ان کی سنت اور میری سنت، اس پر چلو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ۔ محترم بھائیو، یہ راستے ہم اپنائیں گے تو صراط مستقیم پر ہم رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، میں تمہیں ایسے واضح روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں جو ہیں وہ بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی روز روشن کی طرح منور ہیں، کہ جن کے گویا راستے میں کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ ایسے واضح راستے کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے اندر کوئی تمہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور بھٹکنے کی کوئی راہ میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی اس کے باوجود اتنے واضح نشانات، اتنا واضح دین چھوڑ کے جانے کے باوجود پھر بھی اگر کسی بات میں، کسی مسئلے میں صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک اصول، ایک ضابطہ، اس اختلاف کا ایک حل ہمیں بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارے اندر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز پر تمہیں صراط مستقیم کا پتہ نہ چلے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کی طرف اس مسئلے، اس اختلاف کو لے جاؤ، قرآن و سنت کو کھول لو، قرآن و حدیث سے چیک کر لو، اس مسئلے کا اختلاف، اس کا حل، اس کا صراط مستقیم تمہیں روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گا۔ میں نے رمضان میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد درس دیا 2-3 منٹ کا، مثلاً ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہ ایک مسئلے میں ہمیں اختلاف ہو جاتا ہے۔ وطروں کا مسئلہ آپ دیکھتے ہیں، یہاں ہم اپنے ملکوں میں کس طرح پڑھتے ہیں، یہاں کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اکثر بھائی پھر پوچھتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تو یہ ہے۔ ہم تو جب دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعائے قنوت سے پہلے جو رفع الیدین ہے، یہ ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے،
میں نے کہا بھائیو یہ کسی بھی مستند کتاب کے اندر، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ذکر ہے تمام مستند کتابوں میں 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنے کا، بخاری اٹھا لو، صحیح 6 اٹھا لو، جتنی بھی کتابیں معتبر کتابیں ہیں ان کا باب الصلاۃ کھول لو، اس کے اندر تمہیں یہ 4 جگہوں پہ ضرور یہ رفع الیدین، ایک نماز شروع کرتے وقت، ایک رکوع جاتے وقت، ایک رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھی جب 2 رکعت پڑھ کے اٹھو تیسری رکعت کے لیے، تو یہ 4 مقامات پر تمہیں حدیثیں ملیں گی۔ حدیث نہیں، حدیثیں، 20 حدیثیں۔ لیکن کیا کریں، ہمیں صراط مستقیم نہیں چاہیے، ہمیں جو پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، جو سنایا گیا، جو دیکھا، ہم پھر بھی ویسے ہی نہیں جی، ہم نہیں ان کے پیچھے، یہ تو طریقہ ہی غلط ہے، ہم اپنے طریقے کے مطابق ہی جو ہے اکثریت جو ہے نکل جاتی ہے وطروں کے وقت، اور وہ وطر پڑھتی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹٹولیں گے تو فرمایا تمہیں پھر صراط مستقیم مل جائے گا۔ تمہارے مسئلوں کا حل یہی ہے، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بڑی زبردست سخت تنبیہ اللہ نے کی کہ نہیں تم نے ہٹ درمی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف مسئلے کو نہیں لٹانا، اس کی طرف نہیں جانا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تم نے کل قیامت کے دن، تمہارا گویا پھر اس پر ایمان، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کے سامنے پیش ہونے، حساب دینے پر تمہارا کوئی ایمان ہے کہ ہم اس کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ پوچھے گا تم نے قرآن و حدیث کو کیوں چھوڑا، کیوں ادھر ادھر کی ٹامک ٹولیاں ماری، کیوں گمراہی کے راستے اختیار کیے۔ اور پھر آگے مزید فرما دیا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ یہ جو راستہ ہے یہ بہترین انجام کار کے لحاظ سے انتہائی بہترین طریقہ ہے کہ تم اس طرح قرآن و سنت کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو محترم بھائیو، صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے رسول کی اور اس کی اطاعت کا، یہی قرآن کا، یہی حدیث کا، یہی انبیاء کرام کا، یہی صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ ہے۔ ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے، اس راستے سے ہم نے بھٹکنا نہیں ہے۔ اگر بھٹک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا کہ اس کو ڈھونڈ لو، قرآن و سنت پہ عمل کر لو، اس کے اندر تلاش کر لو، تم صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کام الحاکمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر گامزن رہنے اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت کی ان ساعتوں میں آئیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں محمد عالمگیر صاحب، ان کے والد حافظ محمد اکبر صاحب رمضان میں 22 مارچ کو ان کی ڈیتھ ہوگی پاکستان میں، تو ان کی مغفرت کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، یا رب العالمین یہ بندہ حافظ قرآن تیرے پاس اس رمضان کے مہینے میں، کہ جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، ان دنوں میں، ان راتوں میں تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یہ حافظ قرآن بھی تھا، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا رب العالمین اس بندے کی بشری تقاضے سے ہونے والی لغزوں سے یا اللہ صرف نظر فرما، درگزر فرما، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے جو بھی اس دنیا سے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے استاد اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی بہاریں عطا فرما۔ یا رب العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما۔
یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، جن کو روزیاں دے رکھی ہیں جن روزگار پر ہیں ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، جن کو اولادیں دے رکھی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ بالخصوص فلسطین اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ہاتھ توڑنے والے یہ یہودی یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا رب العالمین ان یہودیوں کا ہاتھ پکڑ لے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، یا اللہ تو قوی ہے، تو طاقتور ہے، تیری طاقت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، یا اللہ جیسے تو نے عاد و سمود کو ہلاک کیا یا اللہ ان کو بھی ویسے ہی ہلاک و تباہ و برباد فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عورتوں کی بچوں کی بوڑھوں کی جوانوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا، اسلام کو غلبہ عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔